بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو BIU پروڈکشن کی طرف سے رمضان المبارک جامعہ بلال کے ساتھ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ عبد الوکیل ناصر حافظہ اللہ تعالی، جو نائب شیخ الحدیث ہیں جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کراچی کے، اور مصنف ہیں بہت سی کتابوں کے۔ ہم ان سے رمضان المبارک کے چند احکام و مسائل جانیں گے۔ شیخ، آپ سے گزارش ہے، ایک تو ماشاءاللہ آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ رمضان المبارک کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ایک مسلمان کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا اور آپ کے ادارے کا، اور اس پروگرام کو آگے بڑھانے والے تمام احباب کا، جنہوں نے یہاں مجھے مدعو کیا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا کہ رمضان المبارک کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہونی چاہیے، تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ محتاج بیان نہیں ہے۔ مسلمان ابتداءً و انتہاءً اس کا ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر مرد، ہر عورت اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا موسم بہار رکھا ہے، اس ماہ مبارک کو ہم رمضان المبارک سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ نام شرعی طور پہ اسے دیا گیا ہے۔ عمومی طور پہ دیگر مہینوں کی طرح یہ بھی 29 یا 30 ہی دن کا ہوتا ہے، لیکن جو اس کے فضائل و برکات ہیں، جو اس کی اہمیت ہے، وہ اسے دیگر مہینوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ مثلاً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بعض جگہ فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے فضائل میں سے ہے، اس کی شان اور رفعت میں سے ہے، اس کی منقبت میں سے ہے کہ اور مہینوں میں اس طرح کے احکامات یا اس طرح کے فضائل ہمارے سامنے نہیں آتے۔ شیخ، یہ جو آپ نے اس میں ادلہ اور نصوص ذکر کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہاں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں وہ بڑا شیطان ابلیس بھی ہے اور باقی بھی ہیں، یا کوئی مخصوص ہے؟ اس میں حدیث میں آیا مردۃ الجن، یعنی وہ جو قابو سے باہر ہو جاتی ہے مخلوق، یعنی مخلوق تو ہر طرح کی ہے۔ جنات کے بارے میں جیسے اللہ نے کہا منا الصالحون ومنا دون ذلک ومنا المسلمون ومنا القاسطون، تو حدیث میں چونکہ اس کو مقید کیا گیا مردۃ الجن سے، بالکل، تو ہم سب کی قید کے تو قائل نہیں ہیں، البتہ وہ جو بہت زیادہ پریشان کن حالات پیدا کر دیتے ہیں اغواء انسانی کے اندر اور اغواء مسلمانی کے اندر ان کا بھرپور کردار ہوتا ہے، انہیں اللہ اپنی رحمت کے اظہار کے لیے انہیں مقید کر دیتا ہے، تاکہ میرے بندے جو ہے وہ با فراغت اور با سہولت جو ہے وہ میری طرف رجوع کر سکیں۔ ٹھیک۔ اچھا شیخ، یہ رمضان کے حوالے سے اس کی وجہ تسمیہ جو ہے، اس کے حوالے سے دو آراء بڑی معروف ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ رمضان کا معنی ہوتا ہے ختم کر دینا، جلا دینا، اور دوسرا یہ اس میں ہے کہ گرمی کی وجہ سے پہلے جو شروع میں رمضان آیا گرمی میں آیا، تو اس میں راجع کون سی ہے؟ یہ جو رمضان کے بحث میں یہ بات آئی کہ یہ کس چیز سے ماخوذ ہے، وہ جو جلانے کا اور مٹا دینے کا مادہ پایا جاتا ہے اس اعتبار سے، یا پہلا رمضان چونکہ گرمی میں آیا تھا تو اس اعتبار سے، تو دونوں قول اپنے اپنی جگہ پسند رکھتے ہیں، اور دونوں کے پیچھے ہمارے سلف کے اقوال ہی پائے جاتے ہیں۔ تو اس میں سے ہم راجع مرجوع کی بحث کے بجائے ہم یہ دیکھیں کہ دونوں اپنی جگہ صحیح ہے، یعنی اس کے اندر یقینی طور پہ انسان پیاسا رہ کر حرارت اور گرمی بھی محسوس کرتا ہے، اور پھر یہ رمضان کا اگر حق ادا کر دیا جائے تو یہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور چلا دیتا ہے، تو دونوں باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ شیخ، یہ جو حدیث میں آتا ہے سوموا لرؤیتہ،
تو چاند دیکھ کر روزہ رکھنا، تو رویت کا اعتبار کس طرح سے ہوگا؟ ایک ہی ملک میں بعض لوگ جو ہیں وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، تو اس کو آپ اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے؟ جہاں تک بات ہے کتاب و سنت کی اور فہم سلف کی، تو آج جو اختلاف ہے اس تناظر میں ہم دیکھیں تو پیچھے یہ اختلاف ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ قرب و جوار کی شہادتوں کو مان کر پابند کر دیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پیدل سفر ہوتے تھے، خچروں پر یا اس طرح کی سواریوں پر سفر ہوتے تھے، کتنا کر لیں گے آپ سفر؟ تو قرب و جوار کی جو شہادتیں ہیں وہ مان کر اہل مدینہ کو حکم دے دیا گیا روزے کا۔ تو اس طرح یہ مفہوم ادا ہو گیا کہ صوموا لرؤیتہ ہی، ضروری نہیں اس کا مطلب کہ بندہ ہر شخص دیکھے، اس کا یہ ترجمہ کرنا تو سراسر گمراہی ہوگی کہ ہر شخص اسے دیکھے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی نابینا بھی ہو سکتا ہے، کوئی کمزور نظر والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ حکماً ہم نے دیکھ لیا جب کسی مسلمان نے شہادت دے دی، مگر یہ شہادت قرب و جوار کی قید ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ اس دور میں جو سفر تھے وہ تیز ترین سواریوں پر چونکہ نہیں ہوتے تھے، تو بہت قریب کے لوگ پہنچ کر خبر دے دیا کرتے تھے۔ تو قرب و جوار کا جو علاقہ ہے اس کی شہادت مانی جا سکتی ہے۔ البتہ بہت دور دراز کی شہادت اس کا اعتبار نہ اس دور میں ممکن تھا، اور جب اس دور میں ممکن نہیں تھا تو دین وہی معتبر ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ البتہ بعد میں اب جو انتشار ہے وہ میڈیا کا پیدا کرتا ہے۔ میڈیا چونکہ اس نے پوری دنیا کو سمیٹ کے آپ کے سامنے کر دیا ہے، کہتے ہیں وہاں کا چاند مان لو، وقت وہاں کا مان لو، تو دلائل اس کا ساتھ دیتے ہیں اور محدثین کے ابواب بھی اسی کا ساتھ دیتے ہیں، لکل اہل بلد رؤیتہم۔ اب رہ گیا کہ بلد کا تعین کیسے کریں گے آپ، یہ ایک سوال اس میں آتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں بلد کا ترجمہ ملک کریں گے، بلد کا ترجمہ شہر کریں گے۔ اگر شہر کریں گے تو پھر قدم قدم پہ شہر ہے، پھر تو پورے پاکستان میں کھچڑی پک جائے گی۔ ملک کریں گے تو بسا اوقات ایک بارڈر پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ پاکستان ہے اور یہی انڈیا ہے، چاند تو اگر دونوں کو نظر آئے گا۔ پھر تو صحیح بات یہ ہے جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے صرف اشارہ کیا اپنے فتاوے کے اندر، کہ اس سے مراد جو ہے مطلع کا جو واضح فرق ہے، طلوع اور غروب کا جو واضح فرق ہے، جس سے عبادت پہ اثر پڑتا ہے، جس سے ٹائم بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے، بس اس کو ہی بلد کہا جائے گا۔ مطلب ہے کہ اختلاف کو بلد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو شیخ یہ جو سعودیہ کا اور ہمارا روزے کا فرق آ جاتا ہے پورے ایک دن کا، تو حالانکہ اگر ہم اوقات دیکھیں تو وقت میں صرف 2 گھنٹے کا فرق ہے، تو اس کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ اصل میں وقت کا تو فرق بہت کم ہے، جس کو شاید کیونکہ فروعی مسئلہ ہے اس کو طے بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھائی نپٹا دیا جائے، مگر یہاں جو اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ممالک سعودیہ سے آگے بھی جا رہے ہیں، 12 گھنٹے پہلے چاند دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ نے دنیا کے مسلمانوں کو مکے کی رویت کا پابند کر دیا تو وہ اپنے ملک میں جو 12 گھنٹے پہلے چاند دیکھ بیٹھے تو وہ کیا آنکھیں بند کر لیں؟ وہ صوموا لرؤیتہ کہ وہ بھی پابند ہیں، تو اس کا مسئلہ پھر کس طرح ہوگا؟ تو یہ بات صحیح ہے، اور آج سے کم و بیش 40-45 سال پہلے صالح حمید حفظہ اللہ جو ابھی موجود ہے حرم مکی میں، وہ ان کے والد صاحب تھے عبداللہ حمید، انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی تھی کہ مکے کی رویت کا جو پابند کرنے کی بات کی جاتی ہے، اگرچہ نعرہ بہت اچھا ہے اور دل بھی اس طرف مائل ہوتا ہے، مگر ادلہ شرعیہ اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ وہ کتاب عربی میں آئی، یہاں پاکستان کے ایک نامور عالم دین شیخ رفیق اثری حفظہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ کرنے والی بھی ایک نامور شخصیت ہے، اور کراچی میں ہمارے شیخ افضل اثری صاحب حفظہ اللہ نے اس کا ترجمہ شائع کیا۔ شیخ مجھے بریک پہ جانا ہے، تو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، فضیلت الشیخ عبدالوکیل ناصر حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم بریک پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد پوچھیں گے ان سے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا فضیلت الشیخ عبدالوکیل ناصر حافظہ اللہ سے جو کراچی سے تشریف لائے ہیں. ابھی ہم دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو شیخ میرا سوال اب یہ ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے کیوں فرض کیے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب ہمیں دے دیا ہے. اگر ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العالمین نے تم پہ روزہ رکھنا فرض کر دیا ہے اس طرح کہ پچھلی قوموں پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا تھا تاکہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی، خوف اور پرہیزگاری کو اختیار کر سکو. تو سب سے بڑا مقصد یہی ہے جس کی ایک تعبیر تقوی سے، پرہیزگاری سے اور زہد سے کی جاتی ہے جی. اور یہ صرف روزے ہی کا مقصد نہیں ہے بلکہ سورہ بقرہ ہی کے اندر یہ بھی فرما دیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو تمام عبادات کا حاصل یہی ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے. بقا یقین سے اگر دیکھا جائے تو جہنم سے بچنے کی سبیل اختیار ہو جائے، اسے حاصل ہو جائے اور وہ جنت کا راہی بن جائے. اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. اللہ کی اطاعت میں آ جائے، نافرمانی سے بچ جائے. شیخ یہ جو قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ بولا ہے الصوم یا کتب علیکم الصیام، تو یہ الصوم کی لغوی اور شرعی اصطلاح میں تعریف کیا بنے گی؟ اصل میں صوم واحد ہے اور صیام اس کی جمع ہے. تو عمومی طور پہ جو استعمال ہوتے ہیں یہ لفظ ہوتا ہے امساک کے معنی میں. الصوم الامساک، اور روکنا، رک جانا، روک لینا. ٹھیک. تو اصطلاحی طور پہ مخصوص ٹائم کے لیے، مخصوص نیت کے ساتھ، مخصوص عبادت کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو روک لینا. ٹھیک ہے. تو اور اس میں عمومی طور پہ انسان کھانے پینے سے بھی رک جاتا ہے، تو شہوات سے رکتا ہے، خواہشات سے رکتا ہے. حالانکہ وہ چیزیں ساری حلال ہوتی ہیں، اگر جیسے ہی وہ نیت کر لیتا ہے تو پھر وہ ان چیزوں سے بعد آ جاتا ہے، اپنے نفس کو روک لیتا ہے کہ بھائی یہ پانی حلال کا مگر اب میں نہیں پیوں گا، یہ کھانا حلال کا مگر اب میں نہیں کھاؤں گا، میری جائز خواہشات جو ہے وہ جائز ہی ہیں مگر میں ابھی اس کو پورا نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا. تو اس اعتبار سے اس کو صوم کہا گیا ہے. شیخ اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حلال چیز فریج میں پانی پڑا ہوا ہے، ٹھنڈا مشروب موجود ہے اور پھر بھی یعنی پینے سے روک دیا گیا ہے، تو اس میں ایک ایکسرسائز اور پریکٹس مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ حلال چیزوں سے میرے کہنے پہ رک رہا ہے تو حرام سے بھی رکے. کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، اس میں یہ تعبیر علماء کرام نے کی ہے کہ جب اللہ کے حکم پر حلال کو ترک کیا جا سکتا ہے، جی. حتیٰ کہ تنہائی میں بھی انسان جو ہے گلا گھونٹ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ نہانے کے دوران پانی کہیں نہ چلا جائے. بالکل ایک ایسی چیز جو اللہ کا خوف دلا رہی ہوتی ہے، احساس دلا رہی ہوتی ہے. تو یہی اس میں ایک یعنی یوں کہیں ہم کہ فلسفہ ہے کہ جب اللہ کے حکم سے حلال چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے تو حرام کی ترغیب دی جا رہی کہ بالاولا اسے چھوڑ دیا جائے. شیخ رمضان کے روزے کس پر واجب ہیں؟ رمضان کے روزوں کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلم ہونا. عمومی طور پہ یہ 3 ہی شرطیں ہیں اس کے لیے واجب ہے. البتہ مسافر کے لیے کچھ گنجائش دے دی گئی ہے، حاملہ کے لیے، مرضعہ کے لیے اور مریض کے لیے کچھ گنجائشیں موجود ہیں. اس میں 3 شرطیں جس کے اندر پائی جائیں اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. جی. یہ جو عاقل کی شرط ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ مجنون نہ ہو، ہوش و حواس اس کے اپنی جگہ پر موجود ہوں، شعور ہو، ادراک ہو. ٹھیک. اچھا شیخ اس میں اگلی بحث جو ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روزے کا مقصد تقوی ہے، تو تقوی جو ہے وہ اس کے تقاضے کیا ہو سکتے ہیں؟ تقوی کا تقاضا، تقوی عمومی طور پہ صبر کی ایک شکل ہے. اصل میں صبر کی ایک شکل. ہاں، صبر کی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے. تو اب صبر کی اگر شکل کو ہم کہتے ہیں صبر کی ایک شکل ہے تو صبر اطاعت کا نام ہے، صبر نافرمانی سے رک جانے کا نام ہے، صبر جزا اور فضا سے باز آ جانے کا نام ہے. تو تقوی جو ہے اللہ رب العالمین کا خوف اس کو کہا جاتا ہے، اس کو پرہیزگاری کہا جاتا ہے، اس کو زہد بھی کہا جاتا ہے، اسی کی ایک شکل صبر بھی کہی جاتی ہے. تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان نے جب اللہ رب العالمین کے حکم پر حلال چیزوں کو ترک کر دیا تب اس کو چاہیے کہ جلوتوں میں، خلوتوں میں وہ اس چیز کو سمجھ لے کہ اس عبادت نے مجھے کیا بنا دیا. جی. تو مجھے اب یہ نہیں کہ دکھلاوے کی حد تک تو میں پانی سے رک گیا، مجھ سے رک گیا، لیکن اندرون خانہ جو ہے میں اللہ رب العالمین حدوں کو پامال کر رہا ہوں. اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ یہ تربیت پوری 1 مہینے کے لینے کے بعد پھر 11 مہینے ہم ایسے ہی رہیں کہ جب کہہ دیا نہیں شریعت نے تو پھر نہیں، شریعت نے کہہ دیا ہاں تو پھر ہاں. جیسے قرآن مجید میں وہ سورہ الحشر میں ہے، قرآن مجید میں جا بجا اس کی مثالیں موجود ہیں اور متقین کے اوصاف بتلا دیے گئے ہیں، اس کو مطالعہ کرنا چاہیے. شیخ اب تھوڑا سا ہم جزوی طور پہ روزے کو دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد
کون سے امور جائز ہیں؟ مثلاً اس کی وضاحت یہ ہے کہ سرما لگا سکتے ہیں یا ٹوتھ برش کے ساتھ پیسٹ وغیرہ لگا کے تو اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اصل میں دین اسلام کا اگر مطالعہ کیا جائے تو صحیح بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے بہت سارے مسائل کا ذکر کر دیا ہے جی. اس میں مطلب یہ نہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد بندہ گویا کہ بالکل مسکین ہو گیا، اس کے چہرے پہ جو مسکنت آ گئی کہ میرا تو روزہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ فلیت دہن، اس کو چاہیے کہ وہ خوشبو کا استعمال کر لے، وہ تیل کا استعمال کر لے. صحابہ کرام کے بارے میں یہاں تک بھی ملتا ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے حوض کے اندر غسل کر لیا کرتے تھے گرمی سے بچنے کے لیے. یعنی کسی سوئمنگ پول میں نہا سکتا ہے؟ ہاں بالکل نہا سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، تیل کا استعمال کر سکتے ہیں اور بالوں کو بنا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں موجود ہیں کتاب و سنت میں. اور کن امور سے روک دیا گیا ہے؟ اجتناب تو بنیادی طور پہ کھانے پینے کا ہے، ٹھیک ہے، مگر دوسری حدیث میں ایک حدیث کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی کہ صرف کھانا پینا ہی ترک کر دینا یہ روزہ نہیں، بلکہ لغویات میں کلام بھی ہے، ٹھیک ہے، اقوال، افعال، کردار، سب کچھ آ سکتا، بہت سارے کام ہیں جو لغو کے زمرے میں آتے ہیں، اس کو ترک کر دینا اصل روزہ یہ ہے. پھر شہوات سے، جذبات سے باز آ جانا، اصل روزہ یہ ہے. شیخ یہ جو ازدواجی تعلقات کی لمیٹیشنز کیا ہوں گی روزہ رکھنے کے بعد؟ اس کا تو پھر معاملہ انسان کے شریعت نے جب آپ کو کہہ دیا کہ بھئی یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور یہاں جا کے ختم کرنا ہے، تو اس دوران تو انسان کو چاہیے کہ وہ 100% ہی اجتناب کرے. البتہ انسان کبھی قربت کا اظہار کر لیتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے گنجائش ہوگی جو اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے. اللہ اگر اسے اندازہ ہے کہ میں ایک حد کے اندر واقع ہو جاؤں گا، روزہ برباد کر بیٹھوں گا، میرے اوپر کفارہ پڑ جائے گا، پھر اجتناب ہی اولا ہے اس کے لیے اللہ نے راتیں بنائی ہیں اور قرآن مجید میں اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے شیخ، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مفسدات روزہ کیا ہے؟ ہاں، مفسدات صوم اس کے مباحث کتابوں کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں. روزے کو برباد کر دینے والی اور تباہ کر دینے والی چیز، ایک تو وہی ہے کہ انسان بذریعہ صحبت اپنے زوجہ سے مقاربت کرنے کی وجہ سے روزے کو برباد کر لیتا ہے، اس کے اوپر کفارہ بھی ہے. بسا اوقات دیدہ دانستہ قصداً و ارادتاً کوئی چیز کھا لیتا ہے، کوئی چیز پی لیتا ہے، یعنی اگر بھول کے کھا پی لے تو اس کی وہ گنجائش حدیث کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ جو بھولے سے کھا اور پی لیتا ہے اس کو چاہیے اپنا روزہ پورا کر لے. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اللہ نے اس کا بندوبست کر بالکل ٹھیک. اچھا، اس میں یہی چیزیں ہیں یا اور بھی کوئی مفسدات؟ اور بھی کچھ چیزیں، اگر کوئی مسئلہ ایسا واقع ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے کہ وہ اپنی جذبات کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکا اور زوجہ بھی اس کی موجود نہیں ہے، اور پھر وہ غیر فطری اور غیر طبعی طریقے سے اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرتا ہے، تو اس پر بھی بہرحال روزے کے فاسد ہونے کا فتویٰ موجود ہے. شیخ، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں روزہ رکھ کر نماز نہیں پڑھتے یا بہت زیادہ گالی گلوچ ان کی زبان سے صادر ہوتا رہتا ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا روزہ تو نہیں بلکہ فاقہ ہے. لیکن ہم چونکہ وہ ایک کار خیر میں اتر چکے ہیں، ہم ان کو روکتے نہیں. جیسے کہ ایک بے نمازی شخص کہتا جی میں اذان دینا چاہتا ہوں، ہم کہتے اچھا بھائی اذان دے لو، شاید اللہ تجھے اسی طرح ہدایت دیتے. بے نمازی کہتا جی مجھے اعتکاف کرنا، ہم کہتا اچھا بھائی آپ کر لیں، شاید آپ کی سبیل، آپ کا رستہ کھل جائے اس طرح. لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب تک نماز پہلے ہے روزہ بعد. ٹھیک شیخ، اس ایپیسوڈ کا آخری سوال یہ ہے کہ رمضان گزر گیا، اس روزے ہم نے رکھ لیے، کیا ہمیں کوئی احساس یا محسوس ہو سکتا ہے کہ روزے قبول ہو گئے؟ ہاں، اہل علم نے اس حوالے سے بحث کی ہے. وہ اس کی ایک بنیادی وجہ جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن میں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، ٹھیک ہے نا، یعنی انسان جب گناہ کے بعد ایک اور گناہ کرتا ہے تو وہ اس گناہ کا بدلہ ہوتی ہے. تو نیکی کے بعد اگر مزید اسے نیکی کی توفیق مل جائے تو سمجھ لیں کہ اس کی پچھلی نیکیاں ٹھکانے پر لگی ہیں، وہ قبول ہو گئے، یعنی اس کا نیکیوں کا رستہ ہموار ہو. ان البر ان الصدق یہدی الی البر، سچائی جو ہے وہ نیکی کا رستہ کھولتی ہے. تو اس طرح اگر روزہ ایک سچائی اس کو ہم نے اختیار کیا اور اگلے ہم نے شوال کے اور دیگر معاملہ درست ہو گئے ہمارے، تو امید رکھیے انشاءاللہ اللہ سے حسن ظن رکھیے کہ آپ کی نیکیاں قبول ہو رہی ہیں. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود تھے فضیلت الشیخ عبدالوکیل ناصر حافظہ اللہ. ہم ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت سے مسائل کے حوالے سے رہنمائی دی. تو اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنے میزبان عزیز الرحمن کو اجازت دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.